بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم منا میپ کے بارے میں سیکھیں گے اور اس کے تمام ڈیٹیلز کے بارے میں پڑھیں گے تاکہ جو ٹیسٹ کے اندر 3 سوال آنے منا میپ سے وہ ہم ایزیلی کور کر سکیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے اس ویڈیو کے اندر تمام چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو بھی کور کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے اور کوئی سوال رہ نہ جائے ٹیسٹ میں۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ یہ منا میپ ہے اور یہ OPAP یعنی آفس آف پلگرم افیئرس پاکستان یہ ایشو کرتا ہے ہر سال، اور لاسٹ ٹائم یہ 2024 میں ایشو کیا تھا۔ تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا میپ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ دیکھیں اوپر والی جو مطلب کالمز ہیں وہ ABCDEFGHIJKL تک یہ ختم ہو رہے ہیں، لیکن اس کے بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ آئی کا جو وہ ہے ڈیجٹ ہے وہ نہیں ہے، یعنی آئی الفابیٹ نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے صرف کہ آئی اور 1 یہ آپس میں جو ہے وہ کنفیوژن نہ کریٹ کریں، تو اے سے لے کے ایل تک جو ہے وہ کالمز ہیں، اور روز جو ہیں یعنی یہ جو گریڈ روز میں ہیں وہ 1 سے لے کے 10 تک ہیں، اور ایک گریڈ کا سائز جو ہے وہ 500 بائی 500 میٹر ہے۔ تو باقی جو یہ میپ ہے اس کے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو آگے میں نے ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ جو ہے وہ ہیلپ لائن نمبر دیا گیا ہے، اسی طرح یہ زونز یہاں پہ دیے گئے ہیں، ہاسپٹلس کا ڈیٹیل ہے، اور باقی جو یہاں پہ جو پکچرز امیجز یا سمبلس یوز ہوئی ہیں ان کا ڈیٹیل ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، اس میپ کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو منا کا جو گراؤنڈ ہے اس کو ڈفرینٹ زونز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو ٹوٹل 10 زونز ہیں اس میں، اور سب سے جو پہلا زون ہے وہ ہے حرم شریف کی طرف، یعنی اسی زون کے اندر جمعرات بھی آ جاتے ہیں، اور جو سب سے بڑی وہ ہے ہاسپٹل ہے وہ بھی اسی زون میں آتی ہے، اور مسجد کیف بھی اسی زون کے اندر آتی ہے، اور اسی زون کے اندر جو اسٹیشن 3 ہے، ریلوے اسٹیشن 3، وہ بھی اسی زون میں آ کے یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی جو دوسرا زون ہے وہ یہ دیکھیں، زون 1 کے ساتھ زون 2 ہے۔ اوکے، یہ دیکھیں یہ زون 1 ہے، زون 1 کے ساتھ ہی زون 2 ہے، اور زون 2 کے پیرالل میں زون 3 ہے، اور یہ زون 3 جو ہے آگے زون 4 کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو رہا ہے۔ تو یعنی زون 1 2 3 4، پھر 4 کے بعد 5 ہے، پھر 6 ہے، پھر 7 ہے، پھر 8 9، اور پھر یہ زون نمبر 10 ہے۔ تو یہ جو پورا منا کا پلان ہے، یعنی جو منا کا گراؤنڈ ہے، اس پورے گراؤنڈ کو 10 زونز میں ڈیوائڈ کیا گیا تاکہ اس کو ایزیلی مینیج کیا جا سکے۔ تو یہ آپ نے زونز یاد رکھنے ہیں۔ یہ بھی آ سکتا ہے سوال اس طرح کا کہ جی جو زون 1 ہے اس میں، یا لیٹس اس طرح سوال آ سکتا ہے کہ جمعرات جو ہیں وہ کون سے زون میں ہیں۔ اسی طرح یہ سوال آ سکتا ہے کہ جو ہاسپٹل نمبر 4 ہے، یعنی آرمڈ فورسز کی جو ہاسپٹل ہے وہ کون سے زون میں ہے۔ اسی طرح یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ زون نمبر 3 میں کون سی امپارٹنٹ کوئی ریلوے اسٹیشن ہے، یا کوئی مسجد ہے، یا کوئی ہاسپٹل ہے۔ تو اس طرح کے سوالات جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ زونس آپ نے اور ان کی لوکیشن یہ ضرور یاد رکھنی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اس کے بعد ہیں ڈائریکشنز، یعنی اس میپ کے نا ڈائریکشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو میپ ہے، یعنی یہ جو میپ ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ یہ ساؤتھ ہے، یہ نارتھ ہے، یہ ایسٹ ہے، یہ ویسٹ ہے، اور یہ ویسٹ کی طرف جو ہے وہ حرم شریف ہے۔ اچھا، اگر ہم میپ کے اوپر دیکھیں گے تو جو بھی سڑکیں ساؤتھ سے نارتھ کی طرف ہیں، یعنی جو اس ڈائریکشن میں ہیں، تو ان کے جو نمبر ہوں گے وہ 8 نمبر ہوں گے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یعنی جو ساؤتھ سے نارتھ کی طرف یا نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جو بھی سڑکیں ہیں ان کے نمبر 8 ہوں گے۔ اسی طرح جو ایسٹ سے ویسٹ کی طرف ہیں یا ویسٹ سے ایسٹ کی طرف ہیں، تو ان کے جو نمبر ہیں وہ ایون نمبر ہوں گے۔ یہ سب سے امپارٹنٹ چیز ہے یاد رکھنے کے لیے منا میپ میں خاص کر کے۔ اچھا، آپ یہ دیکھ لیں ذرا، اب جیسے یہ سڑک ہے 425 نمبر ہے، اس کا ڈائریکشن ہے یعنی ساؤتھ سے نارتھ کی طرف یا نارتھ سے ساؤتھ کی طرف، تو اس کا نمبر دیکھیں 8 نمبر ہے، یعنی 425 ہے۔ اسی طرح جو یہ سڑک ہے اس کا نمبر ہے 406، یعنی یہ ایون نمبر ہے کیونکہ اس کا ڈائریکشن جو ہے وہ ایسٹ سے ویسٹ کی طرف ہے۔
تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھنے کے لیے. اچھا جی، اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کیمپس اور پولس. یعنی جتنے بھی سڑکیں ہیں، جتنے بھی روڈز ہیں یا کیمپس ہیں یا مطلب جو ٹینٹس ہیں، ان کو آپ ایسے تو یاد رکھ نہیں سکتے، تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے یا ان کو لوکیٹ کرنے کے لیے ہر جگہ پہ پول لگے ہوتے ہیں اور ان پولس کے اوپر نمبر لکھے ہوتے ہیں. اسی طرح جو کیمپس ہیں یا جو ٹینٹس ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کی ڈیٹیل لگی ہوتی ہے، بینرز لگے ہوتے ہیں. تو وہاں سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کس لوکیشن پہ ہیں اور آپ نے کس طرف جانا ہے یا کس لوکیشن پہ جانا ہے. یہ دیکھیں جو پول نمبر جو ہے، یعنی جو پولز لگے ہیں ان کے اوپر جو نمبر ڈسپلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جیسے پہلا نمبر ہے یعنی اوپر والا نمبر، اس کو گیٹ نمبر بھی کہتے ہیں اور یہ ٹینٹ نمبر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد نیچے ایک لکیر ہوتی ہے اور اس لکیر کے نیچے روڈ نمبر ہوتا ہے. تو اس پول کے اوپر جو یہ نمبر یا ڈیجٹ ڈسپلے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس ٹینٹ کے پاس کھڑے ہیں یا کس کیمپ کے پاس کھڑے ہیں اور کس روڈ کے پاس کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ کیمپ کو آپ دیکھ لیں. اس کیمپ میں یہ جو پہلا نمبر ہوگا وہ ہوگا کیمپ نمبر اور جو دوسرا نمبر ہوگا وہ روڈ نمبر ہوگا. تو اس طرح جو ہے نا آپ اپنا جو خیمہ ہے وہ لوکیٹ کر سکتے ہیں. تو ٹیسٹ میں کوئی اس طرح کا سوال آ سکتا ہے کہ یہ پول کے اوپر جو 2 نمبر لکھے ہوتے ہیں اس میں اوپر والا نمبر کیا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے یا دوسرا نمبر کس لیے یوز ہوتا ہے، یا اس طرح کی ایک تصویر آ سکتی ہے کہ بھئی اس میں بتائیں آپ کہ یہ 136 کا مطلب کیا ہے یا 62 کا مطلب کیا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے یاد رکھنے کے لیے، خاص کر کے جو حجاج اکرام ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنا خیمہ وغیرہ لوکیٹ کرنے کے لیے. اچھا، ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھنے کی وہ یہ دیکھیں یہ سڑک نمبر ہے 406. اب اس کے دونوں سائڈوں پہ جتنے بھی پول ہوں گے یا جتنی کیمپس ہوں گی ان کے نیچے جو یعنی جو روڈ نمبر ہے وہ نیچے لکھا ہوگا. یہ دیکھیں دونوں سائڈوں پہ یہ 406 ادھر بھی ہے اور 406 یہاں پہ بھی ہے. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، یعنی جو بھی سڑک ہوگی اس کے دونوں طرف جتنے بھی پول لگے ہوں گے ان کے اوپر وہ نمبر لکھا ہوگا سڑک کا. اچھا، فردر اس میں جو 4 ہے یہ 4 زون کو شو کرتا ہے. یہ دیکھیں یہ 4 نمبر زون ہے، یہ 4 زون کو شو کرتا ہے اور 6 جو ہے وہ سڑک کو شو کرتا ہے. جیسے یہ 4 نمبر سڑک ہے، یہ 6 نمبر سڑک ہے، اس کے ساتھ آگے 8 نمبر سڑک ہوگی. تو یہ آپ نے جو ہے نا وہ یاد رکھنا ہے. اچھا جی، اس کا ہم جو ہے وہ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ یہ کیمپ ہے، کیمپ کی ڈیٹیل ہے. اس میں یہ اسٹریٹ نمبر ہے 639 649 اور کیمپ نمبر 13 ہے. اسی طرح یہ پول نمبر ہے، یہ ہو گیا کیمپ نمبر یا گیٹ نمبر اور یہ نیچے آ گیا روڈ نمبر. تو اس طرح جو ہے نا وہ ہر خیمے یا ہر جگہ پہ اس طرح کے پول لگے ہوتے ہیں روڈز کے اوپر، جن کو دیکھ کے آپ اپنے جو جگہ ہے اپنا ٹینٹ ہے یا اپنی کیمپ ہے اس کو آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہاسپٹلس ان مینا. یعنی ٹوٹل جو ہے نا وہ 5 امپورٹنٹ ہاسپٹلس ہیں مینا کے اندر، جس میں سب سے بڑی جو ہاسپٹل ہے وہ مینا ایمرجنسی ہاسپٹل ہے، جس کو مستشفی التواری بمینا، یعنی ہاسپٹل کو عربک میں مستشفی کہتے ہیں اور ایمرجنسی کہتے ہیں التواری یعنی ایمرجنسی ہاسپٹل. مینا کے اندر جو سب سے بڑی ہاسپٹل ہے وہ زون نمبر 1 کے اندر ہے اور اس کی کیپیسٹی 190 بیڈز ہے اور یہ سب سے بڑی ایمرجنسی ہاسپٹل ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ سوال اس طرح آ سکتا ہے کہ جو سب سے بڑی ہاسپٹل ہے یا مستشفی ہے وہ کون سی ہے، اس کا نام بتائیں. یا یہ سوال آ سکتا ہے کہ سب سے بڑی جو ہاسپٹل ہے مستشفی التواری وہ کون سے زون میں ہے. یہ سوال آ سکتا ہے کہ سب سے بڑی ہاسپٹل جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا، اس کی تصویریں ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہاسپٹل ہے وہ، اور اگر ہم اس کو میپ کے اوپر دیکھیں تو میپ کے اوپر اس طرح لکھا ہوتا ہے H1 مستشفی التواری، اور یہ ساتھ ہی جو ہے وہ یہ زون 1 ہے، یعنی زون 1 کے اندر یہ والی ہاسپٹل ہے اور اس کے قریب ہی مسجد خیف ہے. اور یہ دیکھیں یہ ہے پل ملک خالد، یعنی 15 نمبر جو برج ہے اس کے ساتھ ہے یہ والی ہاسپٹل. اس کے بعد ہے دوسری جو سب سے بڑی ہاسپٹل ہے وہ ہے مینا الجسر ہاسپٹل، یعنی مستشفی مینا الجسر، اور یہ زون نمبر 3 میں ہے. الجسر جو
برج ایریا ہے اس کے پاس ہے، اور اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 150 بیڈز ہے. اس میں بھی ایمرجنسی سہولت بھی ہے اور ICU سروسز بھی ہیں. اس کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز یعنی 25 نمبر جو برج ہے یا فلائی اوور ہے اس کے ساتھ یہ ہاسپٹل ہے، بالکل ریلوے کے پاس ہی. اور یہ زون جو ہے وہ ہے زون نمبر 3. یہ ہاسپٹل کی پکچر ہے. اسی طرح ہم آ جاتے ہیں جو نیو اسٹریٹ ہاسپٹل ہے، جسے مستشفی الشارع الجدید کہتے ہیں. یہ زون نمبر 2 میں ہے. اس کے اندر 50 بیڈز ہیں اور ایمرجنسی کی فیسلٹی بھی ہے، ICU ہے، ڈائلسس اینڈ ادر آؤٹ پیشنٹ سروسز ہیں. تو اس مسجد کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ زون نمبر 2 کے اندر ہے. اور یہ دیکھیں H3 یعنی مستشفی شارع الجدید یہ ہے. اور یہ ہے برج عبداللہ 25 نمبر برج ہے، اس کے یہ قریب ہے بالکل ہی. تو یہ اس کی انٹرنس ہے. اسی طرح یہ جو ہاسپٹل نمبر 4 ہے وہ آرمڈ فورسز ہاسپٹل ہے. یہ زون نمبر 7 کے اندر ہے. اور یہ جو آرمی پرسنلز ہیں ان کے لیے خاص کر کے مخصوص کی گئی ہاسپٹل. اس کو ہم دیکھ لیں، یہ اس کی ہاسپٹل کی انٹرنس ہے. اور یہ جو ہاسپٹل ہے یہ منا اسٹیشن 1 کے پاس ہے اور یہ 7 نمبر زون کے اندر ہے. اسی طرح جو 5ویں نمبر ہاسپٹل ہے وہ ہے منا الوادی ہاسپٹل یعنی مستشفی منا الوادی. یہ 6 نمبر زون کے اندر ہے. اس میں 160 بیڈز ہیں اور اس ہاسپٹل میں بھی ایمرجنسی ICU ڈائلسس کارڈیک اینڈ ادر اسپیشل سروسز موجود ہیں. تو اس کی اگر ہم تھوڑی سی لک دیکھ لیں تو یہ اس کی انٹرنس ہے منا الوادی ہاسپٹل. اور یہ اس کی لوکیشن ہے، یعنی یہ پیدل چلنے والا جو راستہ نمبر 35 ہے یہ بالکل اس کے پاس ہے. اور یہ پاکستان کے 4 جو وہ ہیں مکتب ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ ہے ہاسپٹل کی ڈیٹیل ہے جو منا کے اندر مین ہاسپٹلز ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ریلوے اسٹیشن منا. اور ریلوے اسٹیشن کو عربک میں محطت و قطار بھی کہتے ہیں. تو منا کے اندر جو ہے وہ 3 اسٹیشنز ہیں اور ہر اسٹیشن جو ہے وہ 300 میٹر لانگ ہے. 7200 پیسنجرز کو ہینڈل کر سکتی ہے پر آر. اور جو ٹرینز ہیں وہ 80 کلومیٹر پر آر کے اسپیڈ سے ٹریول کرتی ہیں اور 20 منٹ لگتے ہیں عرفات سے منا پہنچنے میں. تو اس سے بھی یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کی وہ کتنی مطلب اس کی لینتھ کیا ہے یا وہ کتنی بڑی ہے اور کتنے پیسنجر ہینڈل کر سکتی ہے. یا یہ بھی آ سکتا ہے سوال کہ جو ٹرینز موو کرتی ہیں منا سے عرفات کی طرف یا عرفات سے منا کی طرف ان کی اسپیڈ کیا ہوتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے. تو جو منا اسٹیشن 1 ہے وہ اگر عرفات کی طرف سے دیکھیں تو انٹرنس بنتی ہے منا کی 7 نمبر زون کے اندر ہے. اور یہ آرمڈ ہاسپٹل کے ساتھ ہے اور سول ڈیفنس اسٹیشن بھی اسی ایریا میں آتا ہے. تو اگر ہم اس اسٹیشن کو دیکھ لیں میپ کے اوپر تو یہ لوکیشن بنتی ہے، یعنی یہ زون نمبر 8 ہے، یہ زون نمبر 7 ہے اور یہ لوکیشن بنتی ہے اس کی اسٹیشن نمبر 3 کی. اور یہ 4th رنگ روڈ کے پاس ہے اور اس طرف سے مزدلفہ روڈ لگتا ہے اس کو. تو یہ اس کی تصویریں ہیں اسٹیشن نمبر 1 کی. اچھا جی، اس کے بعد ہے اسٹیشن نمبر 2. اسٹیشن نمبر 2 جو ہے وہ سینٹرل منا میں ہے اور سینٹرل منا میں آ جاتا ہے زون نمبر 3. اور مسجد یہ جو منا الجسر ہاسپٹل ہے یہ اس کے قریب ہے. تو اس کو بھی ہم میپ کے اوپر دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اسٹیشن نمبر 2 ہے، یہ منا الجسر ہاسپٹل ہے اور اس طرف اس کو زون 4 لگتا ہے اور یہ زون 3 ہے. تو یہ جو ہے وہ تصویریں ہیں اس کی جو اسٹیشن نمبر 2 ہے. اسی طرح جو اسٹیشن نمبر 3 ہے یہ زون نمبر 1 میں آتی ہے. اگر عرفات والی سائڈ سے دیکھیں تو یہ ٹرمینیٹنگ ایریا ہے اور حرم شریف کی طرف سے دیکھیں تو ایسٹرن انٹرنس ہے یہ. اور یہ جو ہے وہ جمارات برج کے پاس ہی لوکیٹڈ ہے اسٹیشن نمبر 3. اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ دیکھیں اسٹیشن نمبر 3 ہے، یہ جمارات ہیں اور یہ جمارات کا برج ہے اور یہ اس کی تصویریں ہیں اسٹیشن نمبر 3 کی. اچھا جی، اس کے بعد ہے ماسکس ان منا، یعنی منا کے اندر کتنی مساجد ہیں. تو منا کے اندر سب سے جو بڑی مسجد ہے وہ مسجد کیف ہے. اس کے بعد ہے مسجد الکویتی ہے جو 6 نمبر زون کے اندر ہے. اور مسجد البیہ ہے، مسجد البیہ یہ جو ہے یہ جمارت عقبہ کے پاس ہے. یہ چھوٹی سی مسجد ہے لیکن جو سب سے بڑی مسجد ہیں وہ یہ 2 ہیں، مسجد کیف اور مسجد کویتی.
اچھا، جو مسجد کیف ہے وہ سینٹرل مینا میں ہے، ایٹ دا فٹ آف صفیہ ماؤنٹین، یعنی آؤٹ سائڈ اسٹینڈرڈ ٹینٹ زون. یہ جو آؤٹ سائڈ اسٹینڈرڈ ٹینٹ زون ہے وہاں پہ یہ مسجد موجود ہے. کیف ڈسکرائبس لینڈ دیٹ سٹس ایٹ دا فٹ آف اے ماؤنٹین اور رائزز سلائٹلی ابو اے ویلیز واٹر کورس. یعنی کیف کہتے ہیں جو کسی بھی ماؤنٹین ہے یا کوئی بھی پہاڑ ہے اس کے جو بالکل جو اینڈ والا ایسا ہوتا ہے زمین کے ساتھ جو لگا ہوتا ہے اس کو کیف کہتے ہیں. اچھا، میں اگر اس کو پراپر طریقے سے ڈیفائن نہیں کرا تو آپ اس کی پوری ڈیفینیشن اور ڈسکرپشن دیکھ لیجیے گا. اچھا، یہ جو مسجد کیف ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہے 50,000 سے 1,00,000 جو مطلب لوگ عبادت کر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم. اور اس کی جو چوڑائی ہے یعنی جو اس کا ایریا ہے وہ 25,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. اور یہ زون نمبر 1 کے اندر ہے مسجد. اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ مسجد کیف ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ فرنٹ ہے مسجد کیف کا، یہ مسجد کیف ہے. اور یہ جو میپ ہے اس کے اوپر یہ مسجد کیف لوکیٹڈ ہے، یہ زون نمبر 1 ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہاسپٹل التواری لگتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد مسجد الکویتی جو ہے یہ 6 نمبر زون میں ہے، سچویٹیڈ نیئر دا انڈونیشین حج کیمپ. یہ جو انڈونیشین حج کیمپس ہیں ان کے پاس ہے یہ مسجد. اینڈ کلوز ٹو انفراسٹرکچر پوائنٹس لائک سول ڈیفنس یونٹ اینڈ اسٹریٹ 616. یعنی یہ سول ڈیفنس یونٹس جو ہیں وہ اس کے قریب ہیں اور اسٹریٹ 616 جو ہے وہ بھی اس کے قریب ہے. اور دوسرا جو اس کو روڈ لگتے ہیں وہ 524 اور 529 روڈز لگتے ہیں. تو آ جائیں ہم یہ میپ کے اوپر دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ مسجد الکویتی ہے، یہ 6 نمبر زون ہے. اور یہ اس کی جو تصویریں ہیں، یہ چھوٹی سی مسجد ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بھی بڑی امپورٹنس رکھتی ہے مینا میپ کے اندر. اچھا، اس کے بعد ہے یہ مسجد ہو گئی. اس کے بعد ہے روڈز ان مینا. تو روڈز کے حوالے سے اچھا میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مطلب بڑی جو سڑکیں ہیں جیسے برجز ہیں ان کے بیچ میں جو نمبرز کا ڈفرنس ہے وہ 10 کا ہے، یعنی 15 نمبر، پھر 25 نمبر، پھر 35 نمبر. تو جو روڈز ہیں، روڈز کے بیچ میں جو نمبرز کا ڈفرنس ہے وہ 6 کا ہے. اب یہ دیکھیں 38، 44، 50، پھر 56 ہے، پھر 62 ہے، پھر 68 ہے. یعنی اب ان روڈ سے جب ہم سڑکوں کے اوپر آئیں گے یعنی جو چھوٹے روڈز کے اوپر آئیں گے تو ان کے بیچ میں جو ڈفرنس رہ جائے گا وہ 4 کا رہ جائے گا. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ جو فلائی اوورز ہیں ان کے بیچ میں 10 کا ڈفرنس ہے اور جو روڈز ہیں ان کے بیچ میں 6 کا ڈفرنس ہے ڈیجٹس میں. تو یہ جو کنگ عبدالعزیز روڈ ہے اس کا نمبر 38 ہے. اچھا، یہ سوال آ سکتا ہے کہ کنگ عبدالعزیز روڈ کا نمبر کیا ہے یا کس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے. اچھا، یہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ مینا میپ اوپن کر کے رکھنا ہے. تو ساتھ ساتھ آپ مینا میپ کے اوپر دیکھتے جائیں گے تو آپ ذرا کلیئر ہوتے جائیں گے. تو یہ جو روڈ ہے وہ لانگیٹیوڈنل سے مراد ہے کہ یہ عرفات سے اور مینا کی طرف آ رہا ہے، یعنی جمارات کی طرف ٹورڈس مینا. اچھا، اس کے بعد ہے رائل پیلیس روڈ ہے، اس کا نمبر 44 ہے اور یہ بھی اسی طرح ہی جو عرفات سے آ رہا ہے مینا کی طرف. پھر کنگ فیصل روڈ ہے، کنگ فیصل روڈ کا نمبر جو وہ 50 نمبر ہے. اور یہ جو روڈ ہے یہ مسجد کیف کی طرف جائیں تو سب سے مین روڈ جو ہے وہ یہ ہے کنگ فیصل روڈ. اچھا، یہ سوال آ سکتا ہے کہ کون سی سڑک یا کون سا روڈ جو ہے وہ کنگ فیصل مسجد کی طرف مسجد کیف کی طرف جاتا ہے. تو وہ کنگ فیصل روڈ ہے اور اس کا نمبر 50 ہے. اسی طرح الجوارہ جو ہے روڈ اس کا نمبر 56 ہے اور یہ بھی جو ہے وہ جمرات کی طرف ہی جاتا ہے ٹورڈس مینا. اچھا، اس کے بعد سوق العرب ہے، اس کا نمبر 62 ہے. اسی طرح کنگ فہد روڈ ہے، اس کا نمبر 68 ہے. اور طریق المشا، یعنی یہ جو طریق المشا ہے یہ پیدل جو آنے والے حجاج و کرام ہیں یہ اس سڑک سے آتے ہیں. یعنی یہ جو طریق المشا ہے اس کو طریق المشاۃ بھی کہتے ہیں. تو جتنے بھی حاجی پیدل آتے ہیں وہ اس روڈ سے آتے ہیں جمرات کی طرف. تو یہ فنلس کراؤڈس ڈائریکٹلی انٹو دا ڈفرینٹ فلورس آف جمرات کمپلیکس، یعنی ڈفرینٹ فلورس پہ اگر پیدل حاجیوں نے جانا ہے تو وہ طریق المشاۃ سے آتے ہیں. تو یہ مین سڑکیں جو ہیں یہ مینا کے اندر ہیں. آپ میپ کے اوپر بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں سے آپ دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ میپ بھی اوپن رکھیں گے تو آپ کو ذرا سمجھ میں آ جائے گا.
تو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں نمبر کا ڈفرینس کتنا ہے، اور دوسرا یہ دیکھیں یہ ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایسٹ سے ویسٹ کی طرف ہے، تو یہ جتنے بھی سڑکیں ہیں ان کا نمبر جو ہے وہ ایون ہے، یعنی 38 پھر 44 پھر 50، اور ان کے بیچ میں جو ڈفرینس ہے وہ 6 کا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے برجز۔ اچھا، برج کو عربک میں کبری کہتے ہیں۔ تو منا کے اندر جو برجز ہیں وہ مین یہ 3 ہیں، یعنی کبری ملک فیصل، یعنی کنگ فیصل برج بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ جو ہے فارمز اے کریٹیکل پارٹ آف دا مکہ آؤٹر رنگ روڈ۔ اٹ آلسو سروز ایز اے کی جیوگرافیکل مارکر فار دا باؤنڈریز نیئر زون 5 اینڈ زون 6۔ یعنی عرفات کی طرف سے آئیں گے تو سب سے پہلے جو یہ برج آتی ہے وہ یہ ہے کنگ فیصل، کبری ملک فیصل، اور اس کا نمبر 35 ہے۔ اسی طرح کبری کنگ عبدالعزیز جو ہے، کنگ عبدالعزیز برج بھی اس کو کہتے ہیں، اس کا نمبر 25 ہے، اور اٹ از لوکیٹڈ along the major longitudinal routes and supports the primary road network running through the Mina Valley، یعنی یہ منا کے بیچ میں سے یہ سڑک گزرتی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو کبری ملک خالد یعنی کنگ خالد برج ہے، اس کا نمبر 15 ہے، اور کنیکٹ ٹو دا خالد برج روڈ۔ اٹ از آفن یوزڈ ایز اے پرائمری لینڈ مارک ٹو آئیڈینٹیفائی دا ایریاز اینڈ زونس بٹوین دا جمارات اینڈ ریسٹ آف دا منا، یعنی جمارات اور منا کے بیچ میں جو زونز وغیرہ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے سب سے مین جو برج یوز ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے یا کنسیڈر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کبری ملک خالد، اور اس کا نمبر 15 ہے۔ اس کے علاوہ کبری عبداللہ ہے، اس کا کوئی نمبر کوئی نہیں ہے۔ اینڈ انٹرنل برج یوزڈ ہیویلی فار نیویگیشن۔ اٹ از سچویٹڈ نیئر دا باؤنڈریز آف زون 1 زون 2 زون 4، یہ زون 1 زون 2 اور زون 4 میں یہ انٹرنل برج ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کبری الجمارات، یعنی جمارات برج جو ہے وہ بھی کبری ہی ہے، اور اس کا نمبر کوئی نہیں ہے۔ دا میسو کمپلیکس ایٹ دا ویسٹرن ایج آف منا ڈیزائنڈ فار اسٹوننگ ریچول۔ It integrates multiple levels including a ground floor and dedicated upper floors for pedestrian traffic۔ یعنی یہ 4 فلورز تک ہیں، 4 منزلہ ہیں جمارات کے آس پاس جو ہے وہ جگہ، اور یہ جو کبری الجمارات ہے، منا اسٹیشن نمبر 3 پہ جو حجاج و کرام اترتے ہیں وہ اس کبری سے آگے 4تھ فلور سے آگے یہ کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو یا جو جمارات ہیں ان کو۔ اچھا، اس کے بعد ہے جو ٹنلز ہیں، وہ ٹنلز کتنے ہیں منا کے اندر، اور یہ ٹوٹل جو ہے وہ 10 ٹنل ہیں، اور یہ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں جب لوگ جمارات کی طرف آتے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے۔ تو یہ دیکھ لیتے ہیں ذرا، المعیسم وہیکل ٹنلز، یہ جو ہے اس میں سے وہیکلز گزرتی ہیں، اور یہ منا اور المعیسم جو ایریا ہے اس کو کنیکٹ کرتا ہے، اور اس ٹنل کی جو لینتھ ہے 375 میٹر ہے۔ اور ویکولر موومنٹس بٹوین منا اینڈ المعیسم، یعنی المعیسم اور منا کے بیچ میں جو یہ ٹنل ہے یہ گاڑیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح المعیسم پیڈسٹرین ٹنل اے، اسی طرح پیڈسٹرین ٹنل بی ہے، پھر ٹنل سی ہے۔ اچھا، یہ جو ٹنلز ہیں یہ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں جو پیدل حاجی آتے ہیں جمارات کو کنکریاں مارنے کے لیے، ان کے لیے یہ یوز ہوتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں جو سب سے بڑی ٹنل ہے وہ یہ کنگ فہد روڈ ٹنل، اور یہ گاڑیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کی جو لینتھ ہے وہ 746 میٹر ہے۔ اسی طرح جو پیڈسٹرین ٹنل ہے وہ ٹنل سی ہے جو سب سے بڑی ٹنل ہے، اور اس کی لینتھ جو ہے وہ 546 میٹر ہے۔ اور پیڈسٹرین موومنٹ ٹورڈس فرام جمارات، یعنی جمارات سے یا جمارات کی طرف سے، یا جمارات کی طرف جو پیدل موومنٹ کرتے ہیں حجاج و کرام کنکریاں مارنے کے لیے جمارات کو، تو سب سے بڑی جو ان میں ٹنل ہے وہ یہ ہے المعیسم پیڈسٹرین ٹنل سی۔ اسی طرح یہ جمارات کمپلیکس انڈر گراؤنڈ ٹنل ہے، یہ مکسڈ ہے، یعنی یہ وہیکلس بھی آ سکتی ہیں اور پیڈسٹرین جو حجاج و کرام ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح المعیسم پیڈسٹرین ٹنل ہے، اور یہ بھی تقریباً 550 میٹر چوڑا ہے، اور یہ میجر پیڈسٹرین روٹ ہے۔ اس کے بعد المعیسم وہیکل ٹنل ہے۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 10 ٹنلز ہیں، تو اس میں زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو مین ہے
کہ جیسے یہ اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے، یہ پیڈسٹل ٹنل سی، اور یہ جو ہے المویسم پیڈسٹل ٹنل، یعنی میرے خیال میں یہ اور یہ دونوں ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ تقریباً 550 546 یہ اس کی جو ہے وہ لمبائی ہے، اور سب سے مین یہ جو پیدل آنے والا روٹ ہے وہ یہ ہے. تو یہ ٹنلز کے بارے میں تھوڑا سا آپ نے دیکھ لینا ہے. اور اس کے بعد جمارات ہیں. اچھا، جمارات کے اوپر تو الگ سے پوری ایک ویڈیو بن سکتی کیونکہ وہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن میں نے اس میں چھوٹا جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہم منا کے میپ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا ٹچ دے دوں. تو یہ ہے جمارات الصغریٰ، جو ہے اسے جمارات اولا بھی کہتے ہیں، جمارات اولا، اور یہ سب سے چھوٹا جمارات ہے. اور 10 ذوالحج کو جو ہے وہ اس کو کنکریاں نہیں ماری جاتی. 10 ذوالحج کو کنکریاں ماری جاتی ہیں جمارات الاقبا کو، اور جسے جمارات الکبریٰ بھی کہتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا جمارات ہے. اور اس کی ڈائریکشن اگر ہم دیکھیں یا لوکیشن دیکھیں تو یہ مسجد الحرام کی طرف ہے، یعنی کعبے کی طرف جو سب سے پہلا جمارات ہے وہ یہ ہے. اور 10 ذوالحج کو سب سے پہلے جو کنکریاں مارتے ہیں وہ صرف یہ جو لار جمارہ ہے یعنی العقبہ، اسی کو کنکریاں مارتے ہیں، باقیوں کو 10 ذوالحج کو نہیں مارتے. باقیوں کو جو کنکریاں مارتے ہیں وہ 11 12 اور 13 ذوالحج کو مارتے ہیں. تو اگر ہم عرفات سے منی کی طرف آئیں تو سب سے پہلے یہ آتا ہے جمارات الصغریٰ، پھر وسطیٰ، پھر عقبہ. اور اگر ہم حرم شریف کی طرف سے دیکھیں تو پہلے عقبہ، پھر وسطیٰ، پھر صغریٰ. تو اس کے اوپر پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو بناؤں. تو یہ جو ہے وہ مین چیزیں تھیں منا میپ کے حوالے سے. تو امید ہے کہ آپ کو کافی ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. باقی آپ میپ کو دیکھ لیں گے تو باقی چیزیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی. شکریہ.